بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یوسف علی شاہ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر تخلیق کر کے بھیجا، تو دنیا میں انسان کو بھیجنے کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے اندر مشترک رکھیں اور کچھ چیزیں مختلف۔ اب جو چیزیں مختلف تھیں ان میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کسی کو وراثت میں نہیں ملی۔ یعنی یہ نہیں کبھی ہوا کہ اگر ایک چیز ایک انسان کے پاس ہے تو اس کے بیٹے کے پاس بھی وہی ہو یا اتنی ہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ عقل، جس کو آپ شعور بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ذہانت بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عقل، شعور، ذہانت یہ کبھی کسی کو وراثت میں نہیں ملی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ ذہین ہے یا عقل مند ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے، تو اس کا بیٹا یا اس کا پوتا وہ بھی اتنا ہی ذہین، اتنا ہی عقل مند، اتنا ہی سمجھدار ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کبھی کسی کو وراثت میں نہیں ملا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹے کو علم زیادہ ہے تو باپ کو بھی اتنا ہی پتہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ بھی کسی کو وراثت میں نہیں ملتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اللہ رب العزت نے جتنا رزق باپ کے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی رزق اس کی اولاد کے نصیب میں بھی لکھا ہے، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ صحت جو ہے وہ بھی کسی کو وراثت میں نہیں ملتی۔ اسی طرح عمر جو ہے، ایج، یہ بھی کبھی کسی کو وراثت میں نہیں ملی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ کی عمر 60 سال ہوئی ہے تو بیٹا بھی 60 سال یا بیٹی بھی 60 سال ہی عمر گزارے گی دنیا کے اندر۔ یہ بھی کبھی کسی کو وراثت میں نہیں ملی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق سب انسانوں کے ساتھ ہے اور یہ کسی کو ایک جیسی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سبھی چیزوں کو ہر انسان کے اندر مختلف تقسیم کی ہے۔ اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پہلی چیز میں نے بیان کی، جو عقل، شعور، سمجھداری ہے، اس کا تقاضا یہ ہے اور اس کی تقسیم اللہ رب العزت نے اس طرح سے کی ہے کہ وہ ظاہر کہ ہم پتہ چل چکا ہے کہ سب کو ایک جیسی نہیں ملی۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر یا انسانوں کے اندر ایک جو کامن مسٹیک ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ ہم لوگ یہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی ہماری آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے چیز یا جو میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، اگلے بندے کو وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی، وہ میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہا یا سمجھ کیوں نہیں پا رہا، میں جو کہنا چاہتی ہوں، کہنا چاہتا ہوں، یا میں جو مجھے اللہ رب العزت نے چیزیں دی ہیں یا جو میں جن چیزوں کو جس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں وہ اگلے بندے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ جس طرح سے جس نظریے سے، جس انداز سے آپ اس چیز کو پرکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے جو آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کا نالج آپ سے الگ ہے، اس کی سمجھ بوجھ آپ سے الگ ہے۔ تو لہٰذا لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس طرح کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا یا وہ اس طرح کیوں نہیں سمجھ پا رہا، اس چیز کو اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو یہ خود کو پریشان کریں گے۔ اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں تو آپ کے لیے کافی پریشانیاں جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گی، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے والا بندہ اس طرح نہیں سمجھ پا رہا جس طرح آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا جس طرح آپ سمجھ چکے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ معصوم ہے۔ وہ معصوم اس طرح سے ہے کہ آپ کا اور اس کا نالج، آپ کی اور اس کی عقل، شعور ایک جیسا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو۔ تو اس لیے پینک ہونا، اگریسو ہونا یا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا پریشان ہونا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو رکھیں اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائیں، یا کچھ واقعات ہوں، کچھ ایکسپیرینسز اس کی لائف میں بھی ہونا باقی ہوں جس کی وجہ سے ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ تو کسی بھی چیز کا رزلٹ فوری طور پہ مانگنا یا ایزیوم کرنا یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ لہذا آج کا جو لیسن تھا اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ اپنی بات کو کسی کو سمجھانے کے لیے
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کو وہ سمجھ نہیں رہا، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، یا وہ آپ سے کمتر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے کے انداز میں فرق ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔